کیا 9 مئی کے واقعات عمران خان کے لیے 9/11 ہیں؟ پی ٹی آئی حامیوں کا جنونی انداز، حامد میر کا تہلکہ خیز تجزیہ۔ ہر نسل کے لیے کم از کم ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جو اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے جس نے حالیہ دنوں میں پاکستان کو ڈرامائی طور پر بدل دیا؟ جی، یہ 9 مئی 2023 کا دن تھا۔ یہ بات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ اس دن کتنے پاکستانیوں نے خود کو بکھرا ہوا اور شرمندہ محسوس کیا۔ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے جنونی انداز سے عمران خان کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان پشاور کی ایک پرانی عمارت، راولپنڈی میں 4 میٹرو بس اسٹیشنز، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، قومی ہیروز کی یادگاریں جلا دیں۔ کئی شہروں اور سیکیورٹی اداروں کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا۔ فوج نے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے افراد کی تصاویر جاری کی، جن میں 4 خواتین شامل ہیں۔ 11 ستمبر کے واقعات نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف عالمی رد عمل کو نئی شکل دی، بلکہ امریکی امیگریشن پالیسیوں کو بھی بدل دیا، جس کی وجہ سے نسلی شناخت اور نفرت انگیز جرائم میں بھی اضافہ ہوا۔ 11 ستمبر نے امریکہ کو بدل دیا، تو کیا 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کو بھی بدل دیا؟ سابق صدر آصف علی زرداری نے 9 مئی 2023 کو عمران خان کا 9/11 قرار دیا۔ ان کے خیال میں اس دن عمران خان نے عمران خان کو تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان اور ان کے حامیوں کو دہشت گردوں سے کم نہیں قرار دیا۔ قومی اسمبلی نے 23 مئی کو ایک قرارداد منظور کی اور 9 مئی کو قومی سانحہ قرار دیا۔ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ 9 مئی کو 11 ستمبر سے جوڑ نہیں سکتے۔ 11 ستمبر کو امریکہ پر باہر سے آئے لوگوں نے حملہ کیا، لیکن راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ کرنے والے لوگ بھارت سے نہیں آئے تھے۔ یہ سب لوگ پاکستانی تھے اور کئی لوگوں کا بیک گراؤنڈ فوج سے تھا۔ لاہور کی ایک امیر اور انتہائی تعلیم یافتہ خاتون کی مثال لے لیں۔ انہیں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کے الزام میں 23 مئی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خاتون خدیجہ شاہ نہ صرف سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں، بلکہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی بھی ہیں۔ پیشے سے فیشن ڈیزائنر اور 3 بچوں کی ماں ہیں۔ وہ 9 مئی کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئی۔ کور کمانڈر ہاؤس کو مظاہرین نے حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کبھی پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے پہلے فوجی عامر جنرل ایوب خان نے اس رہائش گاہ کو کبھی میوزیم میں تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے اسے 1959 میں کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ قرار دیا۔ عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر 11 مئی کو رہا کیا گیا تھا، لیکن 9 مئی کے حملوں کے بعد سے ملک بھر سے عمران خان کے 4,500 سے زائد حامیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سول اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تمام افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس وحشیانہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ خدیجہ شاہ واحد خاتون نہیں ہے جو عمران خان کی حمایت کی قیمت ادا کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم سابق وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری 9 مئی کو کبھی بھی کسی احتجاج میں شامل نہیں ہوئی۔ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے کسی کو توڑ پھوڑ پر اکسایا، لیکن انہیں پرانے سخت کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی سے اب تک 3 بار انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ہر بار انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ بالآخر 23 مئی کی شام کو انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ مطلوبہ آنٹیوں کو جانتی ہوں جو پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن نہیں بلکہ کرکٹر عمران خان کی مداح ہیں۔ کرکٹ کے مداح جو اب سیاسی حامی بن چکے ہیں، وہ سب گرفتاری سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر اور پارٹیاں بدلنے کے حوالے سے شہرت یافتہ فیاض الحسن چوہان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر عمران خان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ تاہم عمران خان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی فوجی تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو 9 مئی کے واقعات کرانے کا الزام عائد کیا۔ ابتدائی طور پر عمران خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ چند دنوں میں سیاسی صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ شاید فوج کے اندر کچھ مخفی حمایت اور عدلیہ کی کھلی حمایت پر انحصار کر رہے تھے، لیکن چند ہی دنوں میں وہ بے بس نظر آنے لگے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔